تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور وزیر اعظم اپنے پی اے کے ہمراہ اندر داخل ہوئے۔ تمام افراد ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ وزیر اعظم نے اپنی کرسی سنبھالتے ہوئے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وزیر اعظم کے بیٹھتے ہی میٹنگ کی کارروائی شروع کر دی گئی۔ وزیر اعظم سے متعلقہ کرسی پر موجود ایک قوی ہیکل اور بڑی بڑی مونچھوں والا شخص کھڑا ہو گیا۔ یہ اس محکمے کا ڈائریکٹر تھا جس کے تحت دفاعی ایجادات ہوتی تھی۔ اس نے اپنے سامنے رکھی ہوئی فائل کھولی اور کہنے لگا، سر، آپ کو یہ معلوم کر کے خوشی ہوگی کہ پروفیسر مارٹن کی ایجاد SSW کا تجربہ انتہائی کامیاب رہا ہے اور شکر گڑھ کی 2000 آبادی ایک لمحے کے اندر ختم ہو گئی ہے۔ اب میری درخواست ہے کہ اسے وسیع پیمانے پر استعمال کیا جائے۔ یہ ایجاد ہمارے ملک کی سب سے اہم اور بنیادی دفاعی ایجاد ثابت ہوں گی اور اس کے استعمال سے ہم دشمن ملک کی پوری آبادی کا بغیر ہاتھ پیر ہلائے خاتمہ کر سکتے ہیں۔ ویری گڈ۔ پروفیسر مارٹن کی اس ایجاد پر پورا ملک ان کا مشکور ہوگا اور ملک کی آئندہ تاریخ میں ان کا نام سنہرے حروف سے لکھا جائے گا۔ وزیر اعظم نے مسکراتے ہوئے کہا، تھینک یو سر۔ پروفیسر مارٹن نے اٹھ کر خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا، کیا اس سلسلے میں کوئی رپورٹ مرتب کی ہے کہ اس ایجاد کو وسیع پیمانے پر کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ وزیر اعظم نے ڈائریکٹر سے مخاطب ہو کر کہا، یس سر، ماہرین نے اس سلسلے میں رپورٹ مرتب کر لی ہے۔ پاک ایشیا کے دفاعی نظام کو سامنے رکھ کر ماہرین نے یہ رائے دی ہے کہ SSW کو اگر کوہ ہمالیہ کی چوٹی رامانند پر فٹ کر دیا جائے تو اس کی رینج بہت بڑھ جائیں گی اور اس کی رینج پاک ایشیا کا مکمل دفاعی نظام آ جائے گا اور ہم جب چاہیں اس کے ذریعے سے مطلوبہ ٹارگٹ کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ ڈائریکٹر نے جواب دیا، شکر گڑھ کے بارے میں پاک ایشیا نے کیا تحقیقات کی ہے؟ وزیر اعظم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، پاک ایشیا کے ماہرین اس ایجاد کا پتہ نہیں چلا سکے، البتہ وہاں کی سیکرٹ سروس کے ہاتھوں ہمارا ایک اہم مہرہ ختم ہو گیا ہے۔ X2 اس سلسلے میں مشکوک ہو چکا ہے، مگر اس سے پہلے کہ وہ اس ایجاد کا فارمولہ سمجھ کر اس کا کوئی توڑ نکالے، ہم اسے رامانند چوٹی پر نصب کر دیں۔ اس طرح یہ ایجاد ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں گی اور پاک ایشیا کے سیکرٹ ایجنٹوں کا وہاں تک پہنچنا ناممکن ہو جائے گا۔ ڈائریکٹر نے جواب دیا، مگر رامانند چوٹی تو بے حد دشوار گزار ہے اور وہاں ہر وقت برفیلے طوفان آتے رہتے ہیں۔ کیا SSW کی وہاں تنصیب، حفاظت اور کارکردگی ٹھیک رہیں گی؟ وزیر اعظم نے پوچھا۔ یس سر، انہی خصوصیات کی بنا پر ماہرین نے اس چوٹی کا انتخاب کیا ہے۔ وہاں یہ ہر طرح سے محفوظ ہوں گی اور اس کی ضد میں پاک ایشیا کا ایک ایک چپا آ جائے گا۔ ماہرین نے اس کی تنصیب اور حفاظت کے متعلق مکمل رپورٹ مرتب کر لی ہے اور پروفیسر مارٹن بھی اس رپورٹ سے متفق ہیں۔ ڈائریکٹر نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی ایک سرخ رنگ کی فائل جس پر نیلے رنگ سے SSW لکھا ہوا تھا کھول کر وزیر اعظم کے سامنے رکھ دی۔ وزیر اعظم نے فائل کا مطالعہ شروع کر دیا اور تقریباً 15 منٹ تک اس کا مطالعہ کرنے کے بعد جب اس نے سر اٹھایا تو اس کا چہرہ مسرت سے گلنار ہو رہا تھا۔ ویری گڈ۔ اس رپورٹ کو دیکھنے کے بعد مجھے یقین ہو گیا ہے کہ SSW کی تنصیب کے بعد ہمارا ملک نہ صرف ناقابل تسخیر ہو جائے گا بلکہ ہمیں ایک وسیع علاقے پر فوجی برتری حاصل ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، میں اس منصوبے کی اجازت دیتا ہوں، وزیر اعظم نے جواب دیا اور میٹنگ میں موجود تمام افراد کے چہرے مسرت سے کھل اٹھے۔ اس کے ساتھ ہی وزیر اعظم نے فائل کے آخر میں نوٹ لکھ کر دستخط کر دیے، اس کی حفاظت کی تمام تر ذمہ داری ملٹری انٹیلیجنس، سیکرٹ سروس اور انٹیلیجنس پر عائد ہوں گی۔ اس پہاڑی کو صرف دفاع کے لیے مخصوص کر دیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ محکمے اس بات کے بھی پابند ہوں گے کہ اس کے متعلق دشمن ملک کے ایجنٹ کچھ نہ جان سکے اور انہیں کسی صورت میں پہاڑی کے پاس نہ پہنچنے دیا جائے۔ وزیر اعظم نے جواب دیا، سر، بس پاک ایشیا کی سیکرٹ سروس سے ہمیں خطرہ لاحق ہو سکتا ہے کہ وہ اس منصوبے کی تہہ تک نہ پہنچ جائے۔ اس سلسلے میں ہمیں یقین ہے کہ ہمارے ملک کی سیکرٹ سروس مثبت اقدام کریں گی۔ ڈائریکٹر نے کہا، آپ بے فکر رہیں جناب، پاک ایشیا کی سیکرٹ سروس کو اس کی ہوا بھی نہ لگ سکیں گی اور نہ ہی وہ اس سلسلے میں کوئی اقدام کر سکیں گی۔ میں نے پورے محکمے کو پہلے ہی چوکنا کر دیا ہے، سیکرٹ سروس کے چیف نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اوکے، بس یہ منصوبہ طے ہو گیا۔ اس کی تنصیب زیادہ سے زیادہ ایک ہفتے میں ہو جائے۔ اس کی تنصیب کی رپورٹ کے بعد
ہم پاکیشیا کو گھٹنے ٹیکنے کا چیلنج دیں گے اور اس وقت شکرگڑھ کی ذمہ داری بھی ہم قبول کر لیں گے، وزیر اعظم نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے احترام میں سب افراد اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر وزیر اعظم کے جانے کے بعد میٹنگ برخاست ہو گئی۔ دانش منزل کے ہال میں اس وقت سیکرٹ سروس کے تمام ممبران موجود تھے۔ ایکسٹو نے ان سب کو ہنگامی صورتحال کے لیے طلب کر لیا تھا۔ ایسا صرف اس وقت کیا جاتا تھا جب کوئی خصوصی کیس ہو، اس لیے سب ممبران بے حد سنجیدہ تھے۔ ان ممبران میں عمران موجود نہیں تھا۔ وہ آپس میں کسی نئے کیس کے بارے میں رائے زنی کر رہے تھے کہ دیوار میں نصب ٹرانسمیٹر کا بلب جلنے بجھنے لگا۔ جولیا نے اٹھ کر ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ممبران، اس وقت ہمارا ملک ایک انتہائی نازک صورتحال سے دوچار ہے۔ ہمارے ہمسایہ ملک کافرستان نے ایک سائنسی ایجاد کر لی ہے جو اپنے ٹارگٹ میں رہنے والے افراد کو آنن فانن ہلاک کر دیتی ہے اور اس ٹارگٹ میں موجود تمام عمارات تباہ ہو جاتی ہے۔ گزشتہ دنوں دشمن نے ہماری سرحدی بستی شکرگڑھ کو اس ایجاد کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے بین الاقوامی سرحد سے 10 میل دور رہ کر اس ایجاد کا تجربہ کیا، جس کے نتیجے میں ہماری سرحدی بستی شکرگڑھ کی تمام عمارات یکلخت تباہ ہو گئی۔ 2000 افراد ہلاک ہو گئے اور سینکڑوں کی تعداد میں مویشی ختم ہو گئے، حتیٰ کہ شکرگڑھ میں اور اس کے ارد گرد کے علاقے میں موجود تمام درخت بھی جڑ سے اکھڑ گئے۔ اب ہمیں معلوم ہوا ہے کہ وہ اس ایجاد کا وسیع پیمانے پر تجربہ کرنے والے ہیں، اور ظاہر ہے اس کا ٹارگٹ ہمارا ملک ہی ہوگا۔ اگر انہوں نے ایسا کوئی تجربہ کیا تو ہمارا ملک ہولناک تباہی سے دوچار ہو جائے گا۔ اس تباہی سے ملک کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ نہ صرف اس ایجاد کا خاتمہ کر دیا جائے بلکہ اس ایجاد کرنے والے سائنسدان کا بھی خاتمہ کر دیا جائے۔ چنانچہ میں نے اس سلسلے میں تمام پروگرام مرتب کر لیے ہیں۔ آپ سب کو کافرستان میں کام کرنا پڑے گا۔ ٹیم کی رہنمائی عمران کرے گا۔ آپ لوگ آج رات 12 بجے تک تیار ہو جائے۔ ایک اسپیشل جہاز آپ کو دشمن کی سرحد کے اندر اتار دے گا۔ آپ سب نے پیراشوٹس کے ذریعے نیچے جانا ہے اور عمران کافرستان کے دارالحکومت میں آپ سے پہلے موجود ہوں گا۔ وہ وہاں سے آپ کے ساتھ خود ہی رابطہ قائم کریں گا۔ کوئی سوال؟ ایکسٹو کے اپنے مخصوص لہجے میں انہیں ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ سر، کیا ہم مسافروں کے بیس میں براہ راست دارالحکومت نہیں پہنچ سکتے؟ صفدر نے پوچھا۔ نہیں، کافرستان سیکرٹ سروس، انٹیلیجنس اور ملٹری انٹیلیجنس نے ممکنہ طور پر ہمیں روکنے کے لیے پورے ملک میں جال بچھا دیا ہے، اس لیے داخلے کے تمام راستوں کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے، ایکسٹو نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے سر، صفدر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میک اپ روم میں جا کر آپ کافرستانی میک اپ کر لیں اور 12 بجے ملٹری ایئرپورٹ پہنچ جائے۔ کوڈ فی الحال بلیک آپریشن ہی رہے گا، بعد میں عمران جیسا چاہے ویسا ہوگا۔ اوور اینڈ آل۔ ایکسٹو کی آواز آنی بند ہو گئی۔ جولیا نے اٹھ کر ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر دیا۔ کیس کی نزاکت اور پیچیدگی کی بنا پر سب کے چہروں پر گمبھیر سنجیدگی طاری تھی اور وہ سب سر جھکائے خاموشی سے میک اپ روم کی طرف بڑھ گئے۔ عمران کافرستانی ایئر لائن کے جیٹ جہاز کی فرسٹ کلاس میں ایک سیٹ پر بیٹھا بڑے اطمینان سے ایک امریکی رسالے کے مطالعے میں مصروف تھا۔ اس وقت وہ تھا بھی امریکی پروفیسر کے روپ میں، آنکھوں میں سنہرے تار کی نفیس اینک لگائے اور انتہائی ماڈرن انداز میں تراشے گئے سوٹ میں ملبوس، وہ بے حد وجیح لگ رہا تھا۔ اس کے ساتھ والی سیٹ خالی تھی، اس لیے وہ اطمینان سے رسالے کے مطالعے میں مصروف تھا کہ اتنے میں پائلٹ کیبن سے چندی گڑھ ایئرپورٹ پر پہنچنے کا اعلان کیا گیا۔ عمران نے چونک کر رسالے ریک میں رکھا اور پھر بیلٹ باندھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد جہاز کافرستان کی دارالحکومت چندی گڑھ کے بین الاقوامی ایئرپورٹ پر اتر گیا۔ جہاز رکنے کے بعد عمران نے ریک پر رکھا ہوا بریف کیس اٹھایا اور 90 تلے قدم اٹھاتا سیڑھیاں اتر گیا۔ دوسرے مسافروں کی طرح اس کا رخ بھی کلیئرنگ شعبے کی طرف تھا، جہاں کسٹم اور امیگریشن کے حکام مسافروں کے سامان اور ان کے کاغذات کی چیکنگ میں مصروف تھے۔ عمران بھی قطار میں کھڑا ہو گیا۔ اس کی تیز نظریں پورے ہال کا جائزہ لے رہی تھی۔ مسافر آہستہ آہستہ آگے کھسکتے چلے جا رہے تھے۔ عمران جب کاؤنٹر پر پہنچا تو اس نے اپنا بریف کیس بڑے اطمینان سے کسٹم کاؤنٹر پر رکھ دیا
اور کوٹ کی جیب سے پاسپورٹ اور دیگر کاغذات نکال کر کاؤنٹر پر کھڑے ہوئے شخص کے حوالے کر دیے اور خود کاؤنٹر پر انگلیاں بجانے میں مصروف ہو گیا۔ کاؤنٹر پر کھڑے ہوئے شخص نے بڑی عقابی نظروں سے عمران کا جائزہ لیا اور پھر اس کے کاغذات دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ چند لمحوں تک کاغذات کو بغور دیکھنے کے بعد اس نے اس پر کلیئرنس کی مہریں لگائی اور کاغذات خاموشی سے عمران کی طرف کھسکا دیے۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کاغذات سمیٹے اور کسٹم کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا، جہاں اس کے بریف کیس کی اچھی طرح جانچ پڑتال کرنے کے بعد اسے کلیئر کر دیا گیا۔ عمران بریف کیس اٹھا کر ہال سے باہر آ گیا۔ اب اس کا رخ ٹیکسی سٹینڈ کی طرف تھا۔ جیسے ہی وہ ٹیکسی سٹینڈ کے قریب پہنچا، ایک ٹیکسی قطار میں سے نکل کر اس کے پاس آ گئی۔ براڈ وے ہوٹل چلو، عمران نے خالصتاً امریکن لہجے میں کہا اور دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ براڈ وے ہوٹل شریفوں کے رہنے کی جگہ نہیں ہے سر، ٹیکسی ڈرائیور نے مسکراتے ہوئے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ تم فکر نہ کرو، میں بھی شریف نہیں ہوں، عمران نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا۔ سر میرا نام جوگو ہے، باس آپ سے ٹیلی فون پر بات کریں گے۔ کوٹ شکاگو یونیورسٹی ہوں گا، اس بار ڈرائیور نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ اوکے، مگر ہمارا تعاقب کیا جا رہا ہے، کیا تم نظروں میں آ چکے ہو؟ عمران نے بیک مرر پر نگاہیں جماتے ہوئے کہا۔ ایسی بات پہلے تو کبھی نہیں ہوئی، مگر ہو سکتا ہے کہ ان کو شک پڑ گیا ہو، کیونکہ گزشتہ ایک ہفتے سے ان کی سرگرمیاں بہت تیز ہو گئی ہیں، ٹیکسی ڈرائیور نے جواب دیا۔ یہ ایکسٹو کے فارن آفس کا ایجنٹ تھا اور عمران نے چونکہ اپنے آنے کی اطلاع انچارج کو پہلے ہی دے دی تھی، اس لیے جوگو ایئرپورٹ پر موجود تھا۔ پھر سر کیا ان سے پیچھا چھڑایا جائے؟ جوگو نے پوچھا۔ نہیں، اس طرح یہ زیادہ مشکوک ہو جائیں گے، تم سیدھے ہوٹل براڈ وے چلو، عمران نے جواب دیا۔ جوگو نے سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ٹیکسی ایک عظیم الشان ہوٹل کے مین گیٹ میں داخل ہوئی۔ عمران نے جیب سے ایک نوٹ نکال کر جوگو کے حوالے کر دیا اور پھر بریف کیس اٹھائے بڑے اطمینان سے چلتا ہوا ہوٹل میں داخل ہو گیا۔ غیر ملکی ہونے کی وجہ سے اسے فوری طور پر کمرہ الاٹ کر دیا گیا اور پھر چند لمحوں کے بعد ہوٹل کی 10ویں منزل کے 12ویں کمرے میں موجود تھا۔ کمرے کا دروازہ بند کرنے کے بعد عمران نے بریف کیس کو مخصوص انداز میں کھولا اور اس کے خفیہ خانے میں سے گائے کو نکال کر اس سے کمرے کو چیک کرنا شروع کر دیا۔ کمرہ محفوظ تھا، چنانچہ اس نے اطمینان سے گائے کر دوبارہ بریف کیس میں بند کیا اور پھر غسل خانے میں گھس گیا۔ غسل کر کے اور کپڑے بدلنے کے بعد اس نے کمرے میں ہی کھانا منگوا کر کھایا اور پھر آرام کرنے کے لیے بستر پر لیٹ گیا۔ عمران کو اچھی طرح علم تھا کہ کسی نہ کسی انداز میں اس کی نگرانی جاری ہوگی، اس لیے وہ نگرانی کرنے والوں کو یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ وہ ان کا مطلوبہ آدمی نہیں ہے۔ کافی دیر تک آنکھیں بند کیے لیٹے رہنے کے بعد اس نے بڑی آہستگی سے قریب پڑے ہوئے بریف کیس کو اپنی طرف کھسکایا اور اس کے لاک کی سائڈ کو مخصوص انداز میں دبایا۔ اس لاک میں انتہائی طاقتور مگر چھوٹا سا ٹرانسمیٹر چھپا ہوا تھا۔ لاک کو مخصوص انداز میں دباتے ہی لاک میں سے زوں زوں کی آوازیں نکلنے لگی۔ ہیلو، ناٹران اسپیکنگ، اوور، دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز بھری۔ وہ ایک خصوصی کوڈ میں بات کر رہا تھا۔ عمران اسپیکنگ، اوور، عمران نے اپنے اصل لہجے میں جواب دیا، لیکن کوڈ وہی تھا۔ آپ بخیریت پہنچ گئے ہیں سر، اوور، ناٹران نے پوچھا۔ وہ سیکریٹ سروس کے فارن آفس کا انچارج تھا اور اسی کے نام پر فارن آفس کا نام ناٹران سیکشن کہا جاتا تھا۔ تمہارا کیا خیال بنے، کیا واقعی سب خیریت ہے، اوور، عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ آپ کی نگرانی جاری ہے عمران صاحب، اس لیے میں نے آپ کو ٹیلی فون نہیں کیا تھا، اوور، ناٹران نے جواب دیا۔ کرنے تو نگرانی، میرا کیا جاتا ہے، تم یہ بتاؤ کہ تازہ ترین رپورٹ کیا ہے، اوور، عمران نے بڑی لاپرواہی سے پوچھا۔ مجھے بڑی مشکل سے ایک اطلاع ملی ہے کہ جس ایجاد کو شکرگڑھ پر آزمایا گیا ہے اسے SSW کہا جاتا ہے اور اس کو پروفیسر مارٹین نے ایجاد کیا ہے، اور سب سے اہم اطلاع یہ ہے کہ اس ایجاد کو وسیع پیمانے پر استعمال کرنے کے لیے اسے کوہ ہمالیہ کی سب سے دشوار گزار چوٹی رامانند پر نصب کیا گیا ہے، اوور، ناٹران نے جواب دیا۔ اوہ، واقعی یہ انتہائی اہم اطلاع ہے، اس کا مطلب ہے کہ معاملات ہمارے تصور سے کہیں زیادہ اہم اور نازک ہیں، اوور، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔
اور سر مجھے یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ وہ عنقریب SSW کا وسیع پیمانے پر تجربہ کرنے والے ہیں، اور اس سلسلے میں انہوں نے ہمارے ملک کے سرحدی شہر جوشان کو منتخب کیا ہے، جہاں ہماری اہم دفاعی فوجی چھاؤنی بھی موجود ہے۔ اوور، نوٹرون نے جواب دیا۔ ویری بیڈ، جوشان کی آبادی تو 2 لاکھ سے اوپر ہے، کیا یہ لوگ پاگل ہو گئے ہیں؟ میں انہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ اوور، عمران نے کہا۔ اس کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا، اور پھر اس سے پہلے کہ دوسری طرف سے کوئی جواب ملتا، دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ عمران نے پھرتی سے ٹرانسمیٹر بند کیا اور پھر اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، 3 افراد ہاتھوں میں ریوالور پکڑے انتہائی تیزی سے اندر گھس آئے۔ انہوں نے عمران کو ریوالوروں سے کور کر رکھا تھا، اور ان کی نظریں انتہائی تیزی سے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ کون لوگ ہو تم؟ عمران نے امریکن لہجے میں انگریزی بولتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ، خاموش کھڑے رہو۔ اس کمرے سے ٹرانسمیٹر کالنگ چیک کی گئی ہے۔ کہاں ہے وہ ٹرانسمیٹر؟ ان میں سے ایک نے، جو ان کا انچارج معلوم ہوتا تھا، انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ ٹرانسمیٹر؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں؟ میں سو رہا ہوں یا ٹرانسمیٹر چلا رہا ہوں؟ عمران نے منہ بگاڑتے ہوئے کہا۔ شامو، کمرے کی اچھی طرح تلاشی لو۔ انچارج نے عمران کو جواب دینے کی بجائے اپنے ایک ساتھی سے مخاطب ہو کر کہا، اور ایک آدمی نے تیزی سے پورے کمرے کو چیک کرنا شروع کر دیا۔ میں سفارت خانے سے بات کرتا ہوں۔ تم لوگوں نے مجھے کیا سمجھ کر رکھا ہے؟ میں اپنے ملک کا ایک معزز شہری ہوں، عمران نے احتجاج کرتے ہوئے کہا۔ خاموش کھڑے رہو۔ ہمارا تعلق سیکرٹ سروس سے ہے، اور ہم ہر مشکوک آدمی کو چیک کر سکتے ہیں، انچارج نے عمران کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ کیا تمہاری سیکرٹ سروس کا یہی کام ہے کہ سوئے ہوئے آدمی کو چیک کرتی پھرے؟ اگر کوئی خواب میں بڑبڑائے تو تم اسے ٹرانسمیٹر کالنگ سمجھتے ہو؟ کہاں ہے تمہارا باس؟ میری اس سے بات کراؤ، عمران نے بھی جواب میں غصہ دکھاتے ہوئے کہا۔ اگر تم اسی طرح بولتے رہے تو ہو سکتا ہے کہ تم باس تک صحیح سلامت نہ پہنچ سکو۔ اگر خاموش رہے تو تمہاری حسرت بھی پوری کر دی جائیں گی، انچارج نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور عمران نے اس کی بات سن کر دانستہ خاموش رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ سیکرٹ سروس کے باس تک پہنچ جائے، اس سلسلے میں اس نے فوری طور پر ایک منصوبہ بھی بنا لیا۔ شامو نے پورا کمرہ ٹٹولنے کے بعد اس کا بریف کیس چیک کرنا شروع کر دیا، مگر بریف کیس کی تکنیک اس کی سمجھ سے باہر تھی، اس لیے تھوڑی دیر بعد اس نے ناکامی کا اعلان کر دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ٹرانسمیٹر نہ ہو؟ ٹرانسمیٹر کالنگ چیکنگ مشین غلط رپورٹ نہیں دے سکتی، اچھی طرح تلاشی لو، انچارج نے شامو کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ سر میں نے اچھی طرح دیکھ لیا ہے، یہاں ٹرانسمیٹر نہیں ہے، شامو نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ اس کی جامع تلاشی لو، انچارج نے کہا، اور شامو نے عمران کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے دوست، یہ حقیقت ہے کہ میں سو رہا تھا اور مجھے کسی ٹرانسمیٹر کا کوئی علم نہیں، عمران نے اس بار بڑے نرم لہجے میں کہا، مگر اس کی بات کا کسی نے جواب نہیں دیا۔ نہیں ہے جناب، شامو نے کہا۔ اسے کور کرو، میں باس کو ٹیلی فون کرتا ہوں، انچارج نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، اور پھر وہ میز پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ریسیور اٹھا کر تیزی سے نمبر گھمائے اور پھر رابطہ قائم ہوتے ہی کہا۔ نمبر 11 اسپیکنگ سر، امریکن آدمی کے کمرے اور اس کی مکمل جامع تلاشی لی گئی ہے، کوئی ٹرانسمیٹر برآمد نہیں ہوا، انچارج نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چیکنگ مشین غلط نہیں بتا سکتی، اچھی طرح تلاشی لو، دوسری طرف سے ایک سخت آواز سنائی دی، اور عمران دل ہی دل میں مسکرانے لگا۔ اس نے اپنے پرانے حریف شاگل کی آواز پہچان لی تھی۔ شاگل کے ساتھ وہ کئی بار ٹکرا چکا تھا اور ہمیشہ اس نے اسے ذک دی تھی۔ سر ہم نے پوری طرح چھان بین کر لی ہے، انچارج نے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، معذرت کر کے واپس آ جاؤ، شاگل نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا۔ اوکے سر، انچارج نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ ہم معذرت خواہ ہیں جناب، واقعی ہماری رپورٹ غلط تھی، انچارج نے معذرت خواہ لہجے میں کہا، اور پھر اپنے آدمیوں کو باہر نکلنے کا اشارہ کرتے ہوئے تیزی سے کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ ان کے جانے کے بعد عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ وہ شاگل کو اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ اتنی آسانی سے مطمئن ہونے والوں میں سے نہیں ہے، اس لیے وہ یقیناً اس کی مکمل نگرانی کرائے گا، اس لیے اس نے نگرانی کرنے والوں کو فوری طور پر جل دینے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ فیصلہ کرتے ہی وہ تیزی سے غسل خانے میں گھس گیا اور اس نے اپنا میک اپ تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ ایک مقامی آدمی کے روپ میں تھا۔ بریف کیس سے کپڑوں کا دوسرا جوڑا نکالنے کے بعد
اس نے اس کی خفیہ تہہ سے 2 چھوٹے چھوٹے آلات نکال کر جیب میں ڈالے